अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का मैं दिल की अमी गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम। आज हम HSC बोर्ड की जानिब से फ़राहम करदा जोग्राफ़ी क्वेश्चन बैंक के सवाल नंबर 4B के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तलबा तालिबात क्वेश्चन बैंक के सवाल नंबर 4B के मुख्तलिफ सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4B, शक्लों, खाकों, तरसीम या नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झील सवालात के जवाबात दीजिए। इसमें नंबर 1, झील के मुनक़सिम दायरों का बगौर मुताला कीजिए और झील के सवालात के जवाबात दीजिए। तलबा तालिबात, स्क्रीन पर दो मुख्तलिफ दायरे बताए गए हैं। सबसे पहले हम इनका जायज़ा लेंगे या इनका बगौर मुताला करेंगे। पहला मुनक़सिम दायरा परसेंट ऑफ टोटल लैंड मास यानी कुल ज़मीनी इलाके का फ़ीसद ज़ाहिर करता है, जिसमें 7 बर-ए-आज़म बताए गए हैं। दूसरा मुनक़सिम दायरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2019 यानी 2019 के मुताबिक आबादी की तकसीम को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर 6 मुख्तलिफ बर-ए-आज़म बताए गए हैं, उनकी आबादी ज़ाहिर की गई है। तो चलिए सवालात क्या हैं देखेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल, किस बर-ए-आज़म में सबसे कम आबादी पाई जाती है? तो आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मुनक़सिम दायरे में आइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.55% ये ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तो पहला जवाब क्या आएगा? बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम आबादी पाई जाती है। उसके बाद सवाल नंबर 2, ऐसा बर-ए-आज़म बताइए जिसमें आबादी और ज़मीनी इलाका दोनों कम है। तो तलबा तालिबात, दोनों मुनक़सिम दायरों में अगर हम देखें तो मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया वो बर-ए-आज़म है जहां आबादी भी कम है और ज़मीनी इलाका भी कम है। तो इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया आएगा। सवाल नंबर 3, ऐसा बर-ए-आज़म बताइए जिसमें आबादी और ज़मीनी इलाका दोनों ज़्यादा है। तालिबात, दोनों मुनक़सिम दायरों का मुताला करने के बाद मालूम होता है कि एशिया वो बर-ए-आज़म है जिसमें आबादी और ज़मीनी इलाका भी ज़्यादा है। इस एशिया में 29.20% ज़मीनी इलाका है और 29.20% इलाके में दुनिया की 59.65% आबादी पाई जाती है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब बर-ए-आज़म एशिया आएगा। सवाल नंबर 4, आबादी वाले मुनक़सिम दायरे में किस बर-ए-आज़म का जिक्र नहीं है और क्यों? तलबा तालिबात, आबादी वाले मुनक़सिम दायरे का मुताला करने के बाद मालूम होता है कि आबादी वाले मुनक़सिम दायरे में 6 बर-ए-आज़म की आबादी बताई गई है और अंटार्कटिका बर-ए-आज़म की आबादी नहीं दिखाई गई है। तो इसका जवाब इस तरह से आएगा, आबादी वाले मुनक़सिम दायरे में बर-ए-आज़म अंटार्कटिका का जिक्र नहीं है क्योंकि ये बर्फ़ से ढका हुआ है और यहाँ कोई मुस्तकिल आबादी नहीं है। सवाल नंबर 2, झील की शक्ल का बगौर मुताला कीजिए और झील के सवाल के जवाब दीजिए। तलबा तालिबात, सवालात इस तरह से हैं। नंबर 1, इस तस्वीर में जोग्राफिया की कौन सी बुनियादी इस्तिलाहात को दिखाया गया है? इस शक्ल का बगौर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से रहेगा, इस तस्वीर में जोग्राफिया की शरह पैदाइश और शरह अमवात ये बुनियादी इस्तिलाहात को दिखाया गया है। सवाल नंबर 2, जब पैदाइश अमवात से कम होती है तो उसका असर आबादी पर क्या होता है? तलबा तालिबात, इस शक्ल का बगौर मुताला करने के बाद सवाल नंबर 2 का जवाब इस तरह से होगा, जब पैदाइश अमवात से कम होती है तो आबादी के इजाफे में कमी वाक़ई होती है। सवाल नंबर 3, जब अमवात की शरह पैदाइश की शरह से बढ़ जाए तो क्या नतीजा होगा? तलबा तालिबात, इस शक्ल का बगौर मुताला करने के बाद सवाल नंबर 3 का जवाब इस तरह से होगा, जब अमवात की शरह पैदाइश की शरह से बढ़ जाए तो आबादी में कमी वाक़ई होती है। सवाल नंबर 4, अगर शरह पैदाइश और शरह अमवात में तवाज़न पैदा हो जाए तो क्या होता है? क्या ऐसा मुमकिन है? तलबा तालिबात, इस शक्ल का मुताला करने के बाद सवाल नंबर 4 का जवाब इस तरह से होगा, जब शरह पैदाइश और शरह अमवात में तवाज़न पैदा हो जाए
تو اضافہ آبادی رک جاتی ہے۔ اگر ملک میں صحیح طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں پر عمل کیا گیا اور طبی سہولیات اور تعلیم کی سطح کو بلند کیا گیا تو شرح پیدائش اور شرح اموات میں توازن پیدا کرنا ممکن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، ذیل میں 3 آبادی کے اہرام دیے گئے ہیں، ان کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سوال کے جواب دیجیے۔ طلبہ و طالبات سوالات دیکھیں گے۔ نمبر 1، کس اہرام میں بچوں کی تعداد سب سے کم ہے؟ طلبہ و طالبات 3 آبادی کے اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سی وہ اہرام ہے جس میں بچوں کی تعداد سب سے کم ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ آبادی کے مستحکم اہرام یعنی سی میں بچوں کی تعداد سب سے کم ہے۔ نمبر 2، کس اہرام میں بزرگوں کی تعداد سب سے کم ہے؟ طلبہ و طالبات ان تینوں آبادی کے اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 2 کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ اے یعنی توسیع پذیر اہرام میں بزرگوں کی تعداد سب سے کم ہے۔ سوال نمبر 3، کون سا اہرام جوان آبادی کی نمائندگی کرتا ہے؟ طلبہ و طالبات 3 آبادی کے اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 3 کا جواب بی آئے گا، یعنی آبادی کا تنگ یا محدود اہرام نوجوان ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، ان اہرام کے نام بتائیے جو بالترتیب ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ طلبہ طالبات تینوں آبادی کے اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 4 کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ آبادی کا تنگ یا محدود اہرام ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کرتا ہے اور آبادی کا مستحکم اہرام ترقی یافتہ ممالک کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل کا اہرام بھارت کی آبادی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سوالات کے جواب دیجیے۔ طلبہ طالبات سوالات کے جواب دینے سے پہلے اس اہرام کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس اہرام میں ایکس محور پر آبادی کو ظاہر کیا گیا ہے، آبادی ملین میں بتائی گئی ہے، اور وائی محور پر مختلف عمر کے گروہ بتائے گئے ہیں، یعنی بنیاد میں 0 سے 5 اور بلندی یا راس پر 100 سے زیادہ۔ اس کے دائیں جانب عورتوں کی آبادی سرخ رنگ سے ظاہر کی گئی ہے اور بائیں جانب مردوں کی آبادی نیلے رنگ سے ظاہر کی گئی ہے، اور یہ اہرام 2016 کی آبادی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال، اس اہرام کو پہچانیے کہ اہرام کی کون سی قسم ہے؟ طلبہ طالبات اس اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ سوال میں دیا گیا اہرام یہ توسیع پذیر اہرام ہے۔ سوال نمبر 2، اہرام کی بنیادی چوڑائی کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ اس کا جواب، اہرام کی بنیادی چوڑائی بچوں کی آبادی کے فیصد کو ظاہر کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، 80 سے 85 سال کے گروہ میں کس کا تناسب زیادہ ہے؟ طلبہ طالبات اس اہرام کے 80 سے 85 عمر کے گروہ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ میں عورتوں کا تناسب زیادہ ہے۔ سوال نمبر 4، اس قسم کی آبادی کے اہرام والا ملک کون سا ملک کہلاتا ہے؟ طلبہ طالبات اس اہرام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ اس قسم کی آبادی کے اہرام والا ملک ترقی پذیر ملک کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل ستونی ترسیم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سوالات کے جواب دیجیے۔ طلبہ و طالبات یہاں پر ایک ترسیم دی گئی ہے جس میں علاقے اور جنس کے لحاظ سے بالغ شرح خواندگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انگریزی میں یہ ترسیم بتائی گئی ہے، اس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ سینٹرل ایشیا، مرکزی ایشیا، یورپ اینڈ ناردرن امریکہ، یورپ اور شمالی امریکہ، ایسٹرن اینڈ ساؤتھ ایسٹرن ایشیا، مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا، لیٹن امریکہ اینڈ کیریبین، لاطینی امریکہ اور کیریبین، ناردرن افریقہ اینڈ ویسٹرن ایشیا، شمالی افریقہ اور جنوبی ایشیا، صدرن ایشیا، جنوبی ایشیا، سب سہارن افریقہ، ذیلی صحارائی افریقہ، ورلڈ دنیا۔ اس ترسیم میں ایکس محور پر خواندگی کی شرح 0، 20، 40، 60، 80، 100 بتائی گئی ہے،
اور وائے محور پر اورنج کلر سے کل خواندگی کی شرح کو ظاہر کیا گیا ہے، اور نیلے رنگ سے مردوں کی خواندگی کی شرح کو ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ گلابی رنگ سے عورتوں کی خواندگی کی شرح کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1، کم یا زیادہ خواندگی کی شرح والے علاقوں کے نام لکھیے۔ طلبہ و طالبات اس ترسیم کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: خواندگی کی شرح سب سے کم ذیلی صحرائی افریقی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ مرکزی ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، کس علاقے میں عورتوں کی شرح خواندگی سب سے کم ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: عورتوں کی شرح خواندگی سب سے کم ذیلی صحرائی افریقی علاقوں میں ہے۔ سوال نمبر 3، جنوبی ایشیا میں مردوں کی خواندگی کی شرح کتنی ہے؟ طلبہ و طالبات اس گراف کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 3 کا جواب اس طرح سے ہوگا: جنوبی ایشیا میں مردوں کی خواندگی کی شرح 80% ہے۔ سوال نمبر 4، اس علاقے کا نام بتائیے جس میں خواندگی کی شرح سب سے بہتر ہے۔ طلبہ و طالبات اس گراف کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 4 کا جواب اس طرح سے ہوگا: مرکزی ایشیا میں خواندگی کی شرح سب سے بہتر ہے، یعنی عورتوں، مردوں اور کل خواندگی کی شرح 100% ہے۔ سوال نمبر 6، ذیل کی ترسیم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سوالات کے جوابات دیجیے۔ طلبہ و طالبات اس ترسیم کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایکس محور پر مختلف بحر اعظموں کی تجارت کا فیصد دیا گیا ہے اور وائی محور پر سال دیے گئے ہیں: 1980، 1990، 2000، 2010، اور 4 مختلف بحر اعظم یا سمندر بتائے گئے ہیں۔ نیلے ڈارک رنگ سے بحر اوقیانوس کو بتایا گیا ہے، اور بحر الکاہل کو لائٹ بلیو کلر سے بتایا گیا، اور لائٹ گرین کلر سے انڈین اوشن بحر ہند کو بتایا گیا، اور میڈیٹرینین سی پیلے رنگ سے بتایا گیا ہے۔ اب ہم پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1، یہ ترسیم کی کون سی قسم ہے؟ اس کا نام لکھیے۔ طلبہ و طالبات اس ترسیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: یہ افقی منقسم ستونی ترسیم ہے۔ سوال نمبر 2، کس سمندر کی سمندری تجارت کا فیصد بتدریج گھٹتا چلا گیا ہے؟ طلبہ طالبات اس ترسیم کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: بحر اوقیانوس سمندر کی سمندری تجارت کا فیصد بتدریج گھٹتا چلا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، کس سمندر کی سمندری تجارت میں اضافہ ہوا ہے؟ طلبہ طالبات اس ترسیم کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا: بحر الکاہل سمندر کی سمندری تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، 1980 میں بحر ہند میں ہونے والی سمندری تجارت کا فیصد کیا ہے؟ طلبہ و طالبات اس ترسیم کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 4 کا جواب اس طرح سے ہوگا: 1980 میں بحر ہند میں ہونے والی سمندری تجارت کا فیصد 5 ہے۔ سوال نمبر 7، ذیل میں 5 تصوراتی ممالک اور ان کے حالات کے متعلق معلومات دکھائی گئی ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سوالات کے جواب دیجیے۔ طلبہ طالبات سب سے پہلے ہم اس خاکے کا مطالعہ کریں گے۔ اس خاکے میں اے، بی، سی، ڈی اور ای مختلف ممالک دیے گئے ہیں اور انڈیکس پر نظر ڈالیں گے ہم۔ بلیو کلر میں ریور یا دریا کو بتایا گیا ہے۔ بلیک ڈاٹڈ لائن میں انٹرنیشنل باؤنڈریز بین الاقوامی سرحد کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فارسٹ درخت ظاہر کیے گئے ہیں۔ چاول کو بتایا گیا ہے۔ بندرگاہ کو بتایا گیا ہے۔ کافی اور چائے، ہارٹی کلچر یا فلوری کلچر کو پھول کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ مچھلی کو فش کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ فروٹ بتایا گیا ہے۔ تو چلیے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1، ان ممالک میں دستیاب قدرتی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ یہاں کون سی معاشی سرگرمیاں ترقی پائیں گی۔ طلبہ طالبات اس خاکے کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال نمبر 1 کا جواب اس طرح سے ہوگا: ان ممالک میں دستیاب قدرتی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں باغاتی کاشتکاری، ماہی گیری، آبی نقل و حمل،
जंगलात पर मुनहसर सरगर्मियाँ, सनतें और तिजारत जैसी माशी सरगर्मियाँ तरक्की पाएंगी। सवाल नंबर 2, मुल्क ई के महल वकूअ को मद्देनज़र रखते हुए बताइए कि ये दूसरे ममालिक से किस तरह तिजारत करेगा। तलबा तालिबात इस खाके का मुताला करने के बाद सवाल नंबर 2 का जवाब इस तरह से होगा। मुल्क ई के महल वकूअ को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया जा सकता है कि ये मुल्क खुश्की के रास्तों और आबी रास्तों के ज़रिए दूसरे ममालिक से तिजारत करेगा। सवाल नंबर 3, इन ममालिक के अहम तरीन ज़रिए आमदरफ्त कौन सा है। सवाल नंबर 3 का जवाब इस तरह से होगा। इन ममालिक में खुश्की के रास्ते और आबी रास्ते अहम तरीन नक़ल व अमल के ज़राए हैं। सवाल नंबर 4, किन ममालिक के दरमियान अशिया की दरामद और बरामद होगी। तलबा व तालिबात इस खाके का मुताला करने के बाद सवाल नंबर 4 का जवाब इस तरह से होगा। तमाम मुल्कों के दरमियान अशिया की दरामद और बरामद होंगी क्योंकि ये तमाम ममालिक एक दूसरे पर मुनहसर हैं और कोई मुल्क मुकम्मल तौर पर ख़ुद कफ़ील नहीं है। सवाल नंबर 8, ज़िल के खाके का बगौर मुताला कीजिए और ज़िल के सवालात के जवाब दीजिए। तलबा तालिबात यहाँ पर एक खाका दिया गया है जिसमें सुर्ख रंग से बाउंड्रीज़ ऑफ फंक्शनल रीजन यानी फ़ाली इलाके की सरहद दिखाई गई है और गहरे काले रंग से बाउंड्रीज़ ऑफ फॉर्मल रीजन रिवाजी इलाके की सरहद को ज़ाहिर किया गया है, टीवी टावर को ज़ाहिर किया गया है, वाईफाई बताया गया है और मिल्क कलेक्शन सेंटर दूध जमा करने का इलाका, पिज़्ज़ा आउटलेट पिज़्ज़ा तकसीमकारी का इलाका दिखाया गया है। तो चलिए पूछे गए सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, खाके में दिखाए गए 2 इलाकों के नाम बताइए। तलबा तालिबात इस खाके का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। खाके में दूध जमा करने का इलाका, टीवी टावर का इलाका, पिज़्ज़ा तकसीमकारी का इलाका और वाईफाई का इलाका बताया गया है। सवाल नंबर 2, ज़्यादा वसी सरहद वाले इलाके का नाम बताइए। तलबा तालिबात इस खाके का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस खाके में दूध जमा करने का इलाका सबसे ज़्यादा वसी सरहद वाला इलाका है। सवाल नंबर 3, खाके में कितने रिवाजी और कितने फ़ाली इलाके बताए गए हैं। तलबा तालिबात आप देख सकते हैं इस खाके में 5 रिवाजी इलाके बताए गए हैं और 4 फ़ाली इलाके बताए गए हैं। सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ़ाली इलाका कौन सा है। तलबा तालिबात इस खाके का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस खाके में दूध जमा करने वाला इलाका सबसे बड़ा फ़ाली इलाका है और वाईफाई का इलाका सबसे छोटा फ़ाली इलाका है। सवाल नंबर 9, दिए गए तरसीम का बगौर मुताला कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। तलबा तालिबात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक तरसीम दी गई है और उस पर से नीचे सवालात पूछे गए हैं। तो चलिए सवालात क्या हैं देखेंगे। नंबर 1, ऊपर कौन सी किस्म का ग्राफ बताया गया है। तलबा तालिबात इस तरसीम का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। ऊपर आबादी के अहराम का ग्राफ या तरसीम बताया गया है। सवाल नंबर 2, उम्र के किस ग्रोह में मर्दों का फ़ीसद सबसे ज़्यादा है। तलबा तालिबात अगर हम वाई कॉलम पर नज़र डालें तो इसका जवाब दिखाई देगा। इसका जवाब इस तरह से होगा। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 उम्र के ग्रोह में मर्दों का फ़ीसद ज़्यादा है। नंबर 3, उम्र के किस ग्रोह में औरतों का फ़ीसद कम है। तलबा और तलबात आप इस तरसीम में वाई कॉलम का मुताला करें तो इसका जवाब इस तरह से होगा। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59 उम्र के ग्रोह में औरतों का फ़ीसद कम है। सवाल नंबर 4, 30 से 39 उम्र के ग्रुप में किसका फ़ीसद ज़्यादा है। तलबा तलबात इस तरसीम का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। 30 से 39 उम्र के ग्रुप में मर्दों का फ़ीसद ज़्यादा है। सवाल नंबर 5, उम्र के किस ग्रोह में मर्दों की बनिस्बत औरतों का फ़ीसद ज़्यादा है। तलबा तालिबात इस तरसीम का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा।
60 سے 69 اور 70 سے زیادہ عمر کے گروہ میں مردوں کی بنسبت عورتوں کا فیصد زیادہ ہے۔ سوال نمبر 10، دیے گئے نقشے کا بغور مطالعہ کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ طلباء و طالبات، اس نقشے میں مختلف ابتدائی معاشی سرگرمیوں کو بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگریکلچر، زراعت، جس کو ہرے رنگ سے یا گرین رنگ سے بتایا گیا ہے، اور دوسرا اینیمل ہسبنڈری، مویشی پالن، اس کو پیلے رنگ سے دکھایا گیا ہے، اور فشنگ، ماہی گیری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساحل کے اطراف نیلے رنگ سے اس کو دکھایا گیا ہے، اور کانکنی مائننگ، ستارہ نما سمبول کے ذریعے یا علامت کے ذریعے کانکنی کو دکھایا گیا ہے، اور لمبرنگ، لکڑیوں کی کٹائی، اس کو لکڑی کے نشان کے ذریعے دنیا کے مختلف بر اعظم میں دکھایا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، نقشے میں کون سی معاشی سرگرمیوں کو دکھایا گیا ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، نقشے میں زراعت، مویشی پالن، ماہی گیری، کانکنی، لکڑیاں کاٹنا جیسے ابتدائی معاشی سرگرمیوں کو دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، کن علاقوں میں کوئی بھی سرگرمی نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب گرین لینڈ، شمالی کینیڈا، وسطی جنوبی امریکہ، وسطی افریقہ، وسطی اور مغربی آسٹریلیا، بھارت کے شمال میں تبت کے علاقے اور انٹارکٹیکا پر کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ گھنے جنگلات، گرم ریگستان اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ انٹارکٹیکا ایک غیر آباد بر اعظم ہے۔ سوال نمبر 3، لکڑیاں کاٹنے کی سرگرمی عام طور پر کن عرض البلد پر پائی جاتی ہے؟ جواب، لکڑیاں کاٹنے کی سرگرمیاں عام طور پر شمالی نصف کرے میں 30 ڈگری سے لے کر 60 ڈگری شمالی عرض البلد کے درمیان، اور جنوبی نصف کرے میں 30 ڈگری سے لے کر 50 ڈگری جنوبی عرض البلد کے درمیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، ماہی گیری کا پیشہ سمندروں کے کچھ مخصوص حصوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، سمندروں میں جہاں براعظمی تختوں پر سمندر کی گہرائی 200 میٹر سے کم ہوتی ہو اور جہاں گرم اور سرد رواؤں کا ملاپ ہوتا ہو، وہ جگہ ماہی گیری کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہے۔ یہ حالات سمندروں کے کچھ مخصوص حصوں میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے ماہی گیری کا پیشہ سمندروں کے کچھ مخصوص علاقوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، یورپ میں زیادہ تر کون سی ابتدائی معاشی سرگرمیاں نظر آتی ہیں؟ طلباء و طالبات، اس نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، یورپ میں زیادہ تر کانکنی، مویشی پالن، زراعت اور ماہی گیری جیسی ابتدائی معاشی سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ سوال نمبر 6، کانکنی کی پیداوار کی کون سی علامت سمندروں اور بحر اعظموں میں نظر آتی ہے؟ جواب، کانکنی کی پیداوار ستارہ نما علامت سمندروں اور بحر اعظموں میں نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 7، کس بر اعظم میں کانکنی کی سرگرمی نظر نہیں آتی؟ اس کا جواب، بر اعظم انٹارکٹیکا میں کانکنی کی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ سوال نمبر 8، دنیا کی زیادہ تر ماہی گیری دنیا کے کس بحر اعظم میں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب، دنیا کی زیادہ تر ماہی گیری بحر اعظم بحر الکاہل میں کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 9، کون سی ابتدائی معاشی سرگرمیاں خطِ سرطان کے جنوب میں پائی جاتی ہیں؟ طلباء طالبات، اس نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، جواب، کانکنی، زراعت، ماہی گیری جیسی ابتدائی معاشی سرگرمیاں خطِ سرطان کے جنوب میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 11، دیے گئے نقشے کا بغور مطالعہ کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ طلباء طالبات، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں دنیا کا نقشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس میں دنیا کے اہم صنعتی علاقے بتائے گئے ہیں۔ تو اس پر سے کچھ سوالات کے جوابات ہمیں دینا ہے۔ تو سوال نمبر 1، نقشے کا عنوان کیا ہے؟ اس نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، نقشے کا عنوان دنیا کے اہم صنعتی علاقے ہیں۔ سوال نمبر 2، کون سے بر اعظم میں صنعتوں کا ارتکاز زیادہ ہے؟ اس نقشے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، بر اعظم یورپ میں صنعتوں کا ارتکاز زیادہ ہے۔ سوال نمبر 3، کون سے بر اعظم میں صنعتوں کا ارتکاز کم ہے؟ طلباء طالبات، اس نقشے کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، بر اعظم افریقہ میں صنعتوں کا ارتکاز
کم ہے۔ سوال نمبر 4، آسٹریلیا کے صنعتی علاقوں کے نام لکھیے۔ طلبہ طالبات، آپ آسٹریلیا بر اعظم پر نظر ڈالیں تو وہاں پر مختلف صنعتی علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو جواب اس کا اس طرح سے ہوگا: پرتھ، ایڈیلیڈ، سڈنی، میلبورن وغیرہ آسٹریلیا کے صنعتی علاقے ہیں۔ سوال نمبر 5، بھارت کے صنعتی علاقوں کے نام لکھیے۔ طلبہ طالبات، اس نقشے میں بھارت کے صنعتی علاقے چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع، احمد آباد، بڑودرا، ممبئی، پونے صنعتی پٹا، کوئمبتور، بنگلور بھارت کے اہم صنعتی علاقوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔